السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ایک جملہ سن کے میں حیران ہو گیا، میں پریشان بھی ہو گیا. نواز شریف صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی لڑائی لڑ کر یہاں پہنچے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا. میرا پہلا خیال تھا کہ میں شاید کچھ غلط سن گیا ہوں. پھر میں نے اس کو دوبارہ سنا اور مجھے یقین آیا کہ میاں صاحب نے واقعی یہ کہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی سنیں کہ میاں صاحب نے کیا کہا ابھی اپنی پریس کانفرنس میں. منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سخت لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. بڑی سخت لڑائی لڑ کر آپ یہاں پہ پہنچے. میں تو پریشان ہو گیا کہ کون سی لڑائی ہے جو اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار یا ممبران لڑکے اس اسمبلی تک پہنچے. کیا اپنے گھر والوں سے لڑ رہے تھے؟ محلے والوں سے لڑ رہے تھے؟ کس سے لڑ رہے تھے کہ جو لڑائی اتنی خطرناک تھی اور کوئی آگ کا دریا پار کر کے مسلم لیگ نون والے یہاں پہ پہنچے؟ پھر مجھے لگا کہ شاید میاں صاحب کوئی اور الیکشن دیکھ رہے ہوں. ان کے سامنے جو ٹی وی اسکرین ہے وہ 2018 کا الیکشن بتا رہی ہوں. مجھے یہ بھی لگا، پھر یہ بھی مجھے خدشہ ہوا کہ شاید میاں صاحب کو یہ نہ لگا وہ غلطی سے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں پہنچ گئے ہیں اور ان کے ممبران کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی لڑائی لڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں. کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کی مخالف سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ کو 3 عدد کیسز میں 50 سال کے قریب سزا دے کر اندر جیل میں ڈال دیا گیا اور لڑائی مسلم لیگ نون کے لوگ لڑ کے آئے. آپ نے 9 مئی کے بعد دیکھا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی تحریک انصاف کی. ایک قطار سے لوگ پریس کلب جاتے تھے، مذمت کرتے تھے، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر کے گھر چلے جاتے تھے. پھر بھی سخت لڑائی مسلم لیگ نون والے لڑ کے آئے. دوسری جو بچ گئے لوگ وہ سارے انڈر گراؤنڈ گئے اور بہت سے لوگوں نے یہ الیکشنز انڈر گراؤنڈ لڑے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ ایک سخت الیکشن لڑ کر آئے ہیں. کیمپین کیا تھی؟ اگر آپ پچھلے 2.5-3 مہینے جب سے الیکشن شروع ہوا ایک ماحول بنا الیکشن کا، تو الیکشن کی کیمپین کیا تھی؟ صوفے تک اٹھا کے لے گئے، جلسہ نہیں کرنے دیا، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی. انتخابی نشان ایک سیاسی جماعت کا الیکشن سے چند دن پہلے واپس لے لیا گیا. کچھ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف نشانوں کے ساتھ آپ کی مخالف سیاسی جماعت الیکشن میں گئی اور میاں صاحب کو اب بھی لگتا ہے کہ ان کے 9 منتخب ارکان اسمبلی ایک بڑی لڑائی لڑ کر پاکستان کی اس اسمبلی میں، اس 2024 کی اسمبلی میں پہنچے ہیں. فون سروس بند تھی. صرف یہ نہیں، 8 فروری کا الیکشن اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 9 فروری کو لڑا گیا. ذرا غور سے سنیں، میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کہی ہے. وہ کہتے 9 فروری کا الیکشن لڑ کے آپ کو جتایا گیا. وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم، وہ پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا 2018 میں جو بیٹھ گیا تھا، اس دفعہ پتہ نہیں الیکشن مینجمنٹ سسٹم بند ہو گیا تھا یا آن ہو گیا تھا. اس کے بعد نتائج رک گئے اور جو 2018 میں ہوا وہی 2024 میں ہوا. ان حالات میں فارم 45 والے باہر سڑکوں پر ہیں اور 47 والے اپنے فارم 47 کے ساتھ اسمبلیوں میں ہیں. یہ ایک کیس ہے جو تحریک انصاف اپنا بنا رہی ہے. آج بھی جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا رہی. یہ کس لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو ان کا خیال ہے کہ ان کے ارد گرد والے لوگ لڑ کے یہاں تک اسمبلی میں آئے؟ مجھے تو پریشانی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو صحیح حقائق بتائے نہیں جا رہے. ان کو شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 2018 میں نون کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دوبارہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. یقین مانے میاں صاحب، عمران خان صاحب جیل میں، وہ عدت تک کے کیس میں سزا دلوائی گئی ہے ان کو اور وہ 50 سال کی کم از کم سزا لے کر اس وقت جیل میں بیٹھے. آپ کا مخالف لیڈر اندر، لیڈر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ غائب، کسی کو بینر پوسٹر نہیں لگانے دیا گیا، الیکشن کیمپین نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ لڑ کر اس اسمبلی میں آئے ہیں. میرے لیے تو بڑی پریشان کن بات تھی یہ جب میں نے سنا کہ جانے میاں صاحب کیا سوچ رہے تھے. کیونکہ میاں صاحب نے شاید ٹی وی نہیں دیکھا اور ان کے نظر میں جب وہ لندن سے چلے، امبیسڈر نے آ کے ان کو سی آف کیا، انہوں نے شاید بتایا ہو کہ سر آپ کے لوگوں کے لیے حالات بڑے ٹائٹ ہیں اور اس وجہ سے شاید ان کا یہ ماحول بنا ہو. وہ پاکستان آئے، انہیں پتا تھا ان کو بیلز ملیں گی. وہ براہ راست
मीनार पाकिस्तान पहुंचे, जलसे से खिताब किया, कबूतर उड़ाए और कैंपेन भी इसीलिए शायद नहीं की। नून लीग ने बड़ी लेट अपनी कैंपेन का आगाज किया कि उनको लगता होगा कि हालात बहुत सख्त हैं, या उनको लगता होगा कि हालात इतने आसान है कि हमें कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं। बहरहाल मुझे बड़ी परेशानी हुई मियां साहब का ये बयान सुन के। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग तो 2013 में भी धांधली का शोर मचे, जो कि बिल्कुल मचा रहे थे। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने धरने वगैरह भी दिए और बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये धरने वगैरह गलत है। मियां साहब भूल गए 2018 में मियां साहब आपकी पार्टी भी धांधली का शोर मचा रही, पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही थी। आपने तो ये फैसले कर लिए थे कि आप ऐवान में नहीं जाएंगे। तो 2013 की धांधली का शौक आपको याद है, 2018 या शोर आपको याद है, 2018 में भी ये शोर पड़ा था। एक और उन्होंने कहा कि ओए आईजी, ओए चीफ सेक्रेटरी इमरान खान साहब के बयान, जो कि हमें अपनी सियासत में तहजीब को लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। लेकिन आपको मियां साहब, शायद आप लंदन में थे, याद नहीं होगा, जलसों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जजेस की तस्वीरें लगाकर उनको एड्रेस किया गया और उनको क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये कल्चर सब ने खराब कर दिया है, सबको मिलकर इसको ठीक करना है। एक और ऑडियो आ गई है, इससे पहले आपको याद होगा मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो कल आई थी। दोनों आज कामरान टेसोरी साहब जो गवर्नर सिंध है उनकी ऑडियो आई है और दोनों ऑडियोज में कोई जाली मैंडेट का जिक्र है। क्या जिक्र है, जरा थोड़े से क्लिप सुन। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद है कि उनका 200% जाली। ये तो हमने आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। लेकिन अगर हम साथ दें भी, कुछ मिले भी नहीं और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा अक्षर और बुरा होने वाला है। और ये रेफरेंस वीडियो ऑडियो अलहदा लीक हुई थी, लेकिन इसमें कामरान टेसोरी साहब कह रहे हैं कि हमारा वोटर हमें वोट डालने नहीं आया। धांधली के जाहिर है क्लेम्स काउंटर क्लेम में एक इंटरनल वीडियो लीक हो गई है। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। आजमी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान साहब की तरफ से एक खत लिखा गया है मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को। पीटीआई डज नॉट विश टू स्टैंड इन द वे ऑफ एनी IMF फैसिलिटी, कि हम IMF फैसिलिटी के रास्ते में नहीं खड़े होना चाहते। लेकिन उन्होंने उस पर कुछ मजीद गुफ्तगू फरमाई है इस खत में, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। आमिर साहब, एक केड़ा इलेक्शन, एक मियां साहब क्या कह रहे हैं, किससे लड़ के आए हैं आखिर, मुझे भी आज समझाएं। ये जो इलेक्शन था, या तो आपको मियां साहब डिफरेंट टीम स्क्रीन देख रहे थे या हमको मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के इलेक्शन देख रहे थे, ये हुआ क्या है? काशिफ भाई, आज आपकी बातें खिली हुई हैं, आप खुशगवार अंदाज में बात मियां साहब को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे आपको सुन के मजा आ रहा था, जैसे आपने एकदम फिल्बदी कह दिया कि जैसे 2018 में धांधली हुई वैसे 2024 मैं उस दिन का 24 में हुई। आमिर साहब, तो एक तो आपने बात तो करने देना, अब आप क्यों इतनी लंबी कौमी असेंबली में एक रिवायत है, में आप आ जाते मेरा हैं। नाम लेंगे, जाती वजात मैं जरूर करूंगा, बाद में कर लेना। उस वक्त भी कहता था धांधली हुई है। उस दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन वाले दिन फौजी से मैं बताऊंगा आपको किससे लड़ाई हुई जब मैंने कहा कि धांधली हुई। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं, वो जरूर मैंने कहा ये मेरा कहूंगा आइंदा अब्बासी काशिफ, ताकि आप ये ना कहें कि जाती वजाहत की जरूरत है। मैं एक बात कर रहा हूं, मैंने एंजॉय किया आपको बात करते हुए कि आप माशाल्लाह जिस तरीके से बात कर रहे थे। जो नवाज शरीफ कह रहे हैं ना, जो आपने कहा कि जी एक लड़ाई लड़के आए हैं, क्या नवाज शरीफ से बड़ी लड़ाई किसी ने लड़ी है? और पाकिस्तान के अंदर रह के बाहर बैठ के पाकिस्तान के इदारों पर हमले नहीं कराए, उकसाया नहीं, अपनी जमहूरी जिद्दोजहद में लगे रहे। मैं उसका उनको फुल क्रेडिट देता हूं, आप दें या ना दें, ये आपकी भी राय है, मेरी भी राय है। इशू ये है कि ये जो आज अभी आपने एंड पे कहा IMF का खत, ये पाकिस्तान, जिसको हम पिछले प्रोग्राम में बड़ी बुरी तरह ये डिस्कस कर चुके हैं और आपने बहुत लफ्ज वाहियात का लफ्ज, ठीक है, क्या ये वाहियातियां जारी रहेंगी इस मुल्क में? हमारे लीडर्स यही काम करेंगे? उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, नहीं करेक्ट किया, पहले कहते थे रोके, अब उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उनके साथ, आप जैसे एंकर ने भी ये बात कही कि भाई ये क्या है। ये सब ने, उस दिन भी शायद काजमी साहब भी साथ थे, मुस्तफा नवाज खोकर थे जब हम ये बात कर रहे थे। इशू ये है कि हम कब समझेंगे जो आपने कही। मेरे हिसाब किताब में खान साहब के पास आज भी मौका है, खत लिख दिया, ओके। गंडापुर साहब को प्रॉपर इस्तेमाल करें कि आपको हमसे ओके कराना है, आप आईनी तरमीम पहले पैकेज की सूरत में लाएं, चाहे वो इंतखाबी सलाहत है,
بلدیاتی ادارے ہیں، جو سکم صدر وزیر اعظم اور جو نگران وزراء نے کی، نگران وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ ایسا الیکشن کمیشن لے آئیں. بات آگے بڑھنے کی ہے کہ میں 18 پہ پھنس جاؤں اور آپ 24 پہ آ جائیں کہ اس دن کیا ہوا اور اس دن کیا ہوا. ایک دن EMS تھا، ایک دن RTS تھا، سب کی یاداشتوں میں محفوظ ہے، کوئی چیز بھولی نہیں دی. ایشو یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اب اگر ہم اس پہ جائیں گے کہ جی ہم نے بڑھنا ہی نہیں اور ہم تقریروں پہ جائیں گے، آج جو KP اسمبلی میں ہوا میاں صاحب کا بتایا نا یہ لڑائی کون سی لڑی ہے، مجھے اس کا بھی سمجھائیں نا. KP اسمبلی میں جو کچھ خاتون کے ساتھ ہوا، ایک کے ساتھ، اور جو کچھ کیا اس مرد کے ساتھ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں جس نے مریم نواز پہ تنقید کی تھی، جو مریم نواز نے ایک دوپٹہ ایک بچی کے سر پہ رکھ دیا، اس کے اوپر ہو رہا ہے. ہم معاشرے کے طور پہ ایک ASP جاتی ہے، جسے آج آرمی چیف نے بھی بلا کے بجا طور پہ اچھا اس کا کیا. کیوں بھائی ہم معاشرے کے طور پہ جا کہاں رہے ہیں؟ صرف گالیاں اور تشدد اور عدم برداشت. اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی چیز میں نہیں ہے کہ آرگومنٹ تو رہا ہی نہیں، ٹالرنس رہی نہیں ہے. تو کیا لیکن یہ نہ کہے کہ عدم برداشت ایک طرف ہے. میں نے سب کی گنوائے رہا ہوں. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا اوے جج زیبا، اور ہم ساروں نے یہاں بیٹھ کر کہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا ججز کے ساتھ. آپ غصے میں آئے نہیں، اسی میں مودہ چک دئی کی چادر بھی چڑھائی جس کے پاس آپ ملنے چلے گئے. بات کر اور چیز ہے، سرکاری اداروں کے اہلکاروں کی بات اور اہلکاروں. آپ نے دیکھا ججوں کی تصویریں لگا کے آپ کو لندن میں نظر نہیں آئی تصویریں جس دن انہوں نے غلط ہوئی ہے؟ سب نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ ایک لیڈر کا کرنا اور ایک ورکر کا کرنا آپ کو کیسے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ لیڈر کے اکسائے ہوئے لوگ تھے جو GHQ پہ چلے گئے تھے. میرے اور آپ کے اکسائے ہوئے نہیں تھے، بالکل وہ لیڈرشپ کے اکسائے ہوئے لوگ تھے جو ISI کے دفتر پہ گئے، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس دن ہم بیٹھیں گے. ہم نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کسی کی یونیفارم نہیں چھوڑی، کسی کی عزت نہیں چھوڑی. رہ کس کی گئی؟ تو پھر سب کو کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہے. بیٹھنا وہ پڑے گا. پارلیمنٹ آ رہی ہے، اب وقت ہے خان صاحب کے لیے اپنے لوگوں کو پریشر کو استعمال کریں. جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک نیا اصلاحاتی پیکج پہلے 3 مہینے میں شرط لگائیں کہ IMF پہ تب جائیں گے آپ کے ساتھ جب آپ یہ کام ٹھیک کریں. پہلے تو میم آپ کو پریشانی ہوئی میاں صاحب کا بیان سن کے؟ نہیں، مجھے بالکل حیرانی نہیں کہ حیرانگی ہو کہ نہیں، مجھے تو آپ کی باتوں پہ حیرانی ہوئی. وہ لڑ کے نہیں آئے، عوام کے ووٹوں کے خلاف لڑ کے آپ منتخب ہو کے آ گئے. تو اس سے بڑی لڑائی کون سی لڑی؟ ساتھ ہی تو ان کے خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ لڑ کے آیا ہے تو لڑ کے آئے. تو یہ تو دیکھیں نا، جب آپ ووٹوں کی خلاف لڑ کے آئے ہوں تو وہ پھر بڑی لڑائی ہوتی ہے نا. تو یقیناً وہ دیکھیں لڑ کے ہی آئے ہوں گے، تو مجھے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جا رہے کس طرف ہیں اور یہ اصلاحات کروائی جائیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مبینہ طور پہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، وہ کیوں ان کو لیجٹیمیسی دیں اور ان سے ترامیم کروائیں؟ اس لیے کہ اب آپ ان کی ریزرو سیٹیں بھی لینے پہنچ گئے ہیں. آپ ان کی وہ آئینی جمہوری وہ اخلاقیات تو دیکھیں کہ ووٹ تمہیں پڑا ہے، تمہاری ریزرو سیٹیں ہم لیں گے، 2/3 اکثریت کسی طریقے سے اکٹھی ہوگی، آئینی ترامیم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ سب کچھ کیا یہ جمہوریت کی اسپرٹ میں ہو رہا ہے؟ یہ لڑکے تو لے رہے ہیں سیٹیں. اب تحریک انصاف جیتے 2/3 سے زیادہ ان کی اکثریت خیبر پختونخوا میں، وہاں سے بھی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے. تو اس سے بڑی اور کون سی لڑائی ہے؟ دیکھیں یہ آئین اور قانون کے ساتھ بڑی لڑائی لڑی جی. یہ لڑائی لڑ کے تو یہ لے رہے ہیں سب کچھ. بٹی صاحب یہ سیٹیں مل جائیں گی کہ سیٹیں نہیں ملیں گی؟ میں آج بھی وہ ساری سٹوریز پڑھا تھا. سردار رضا خان خود سپریم کورٹ کے جج تھے، اور آپ کو اگر کسی کو یاد ہو 2007 میں انہوں نے سٹینڈ لیا تھا جب افتخار چودھری صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنی تھی. یہ تھے اور جسٹس بھگوان داس اس وقت نہیں آئے ہوئے تھے. سو یہ اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایسا. اس ٹائم ان کی ریپوٹیشن بڑی انہانس ہوئی تھی بیکاز ہی واز پارٹ آف دس سپریم جوڈیشل کاؤنسل. بعد میں یہ بنے اچھے آدمیوں کو ہم یاد نہیں رکھتے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. بعد میں بنے چیف الیکشن کمشنر، اور انہوں نے فیصلہ دیا باپ پارٹی کوئی پارٹی نہیں تھی، 3 آزاد لوگ آ گئے خیبر پختونخوا میں، باپ پارٹی جوائن کی اور انہوں نے فیصلہ دیا، اس وقت الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا آج یہ سیٹیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ملیں گی سیٹیں کہ نہیں ملیں گی؟ یہ حد ہو گئی آپ کی بھی، یعنی آپ نے بھی کمال کر دیا. رانا صاحب کے سارے اعتراضات آپ پہ درست ہیں. یعنی میرے محبوب قائد کا ذکر ہے، سخت لڑائی کا ذکر ہے، آپ نے مجھے سیٹوں میں الجھا دیا. جو الیکشن کمیشن سیٹیں نہیں دے رہا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نہیں دے رہے یا فلاں نہیں دے رہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ سخت لڑائی لڑ کر آئے ہیں. لڑائی نہیں لڑی صرف انہوں نے، سخت لڑائی. اور دوسری بات میاں صاحب سے یہ ذرا پوچھیے کہ وہ لڑائی کہتے کسے ہیں، یہ تو ذرا پوچھ لیں. شاید ہو سکتا ہے ان کی مطلب کچھ اور ہو. ہم ایسے ہی بلی
فلاسفر بنی جا رہے ہیں, کوئی لڑائی نہیں لڑ کے آئے, نہیں لڑ کے آئے, نہیں لڑ کے آئے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب اور کہیں کیا کہیں ادھر آ کے کہ میری اپنی سیٹ لاہور والی مشکوک ہے, یا فارم 45 ہے, یا 8 فروری 9 فروری. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, آنےسٹ میرے ساتھ اس ٹائم گمن صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ابھی لوکنگ میں میاں صاحب ہی سوچ رہے نا جو کیڑا جیتے ہیں اور یہی دیکھ رہے ہونے نا پورے ہال میں اس طرح سے دیکھ رہے لوگوں, میں کہ سوچ رہے ہوں گے جیتا کون ہے. آپ میاں صاحب کو دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں سوائے وہ 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے کی میں نے کبھی ان کی لڑائی نہیں سنی نہ دیکھی ہے. میاں صاحب گئے نہ کہ نہیں, میاں صاحب اچھا مجھے بات ایونچولی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دا سسٹم, مجھے بات, لیکن یہ بات یاد رکھیں انہوں نے 99 میں بھی لڑائی لڑی, 2016 میں بھی لڑائی لڑی. 5-6-7 سال میں 99 آتا ہے, 2016 آتا ہے, 5-6 سالوں میں. آپ کی گنتی غلط ہو گئی میاں صاحب کے ذکر پہ, آپ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے. میں 5-6 سالوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے جانا بقول خواجہ آصف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے, مطلب میڈیکل رپورٹیں جعلی تھی, جھوٹی تھی, اور اس کے بعد گارنٹیوں بھری واپسی اور رسک فری واپسی. ساڈی گل ہو گئی واپسی, وہ برطانوی ہائی کمشنر, سعودی عرب, UAE, اور اس کے بعد اسلام آباد, اور اس کے بعد لاہور, اور اس کے بعد مینار پاکستان, اور اس کے بعد احتساب عدالت, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے بعد فائز قاضی کا بینچ اور نااہلی وغیرہ. تو اب میاں صاحب کہیں کیا, پہلے ساڈی گل ہو گئی یہ کہہ کے تو پھنسے ہوئے ہیں, اور اب وہ اور میاں صاحب آ جائیے تو نہیں کہہ رہے ساڈی گل ہو گئی سی, پھر بھی تسی بڑی لڑائی لڑ کے آئے. نہیں, انہوں نے پوچھا ہوگا مریم صاحبہ سے اور شہباز شریف سے کہ گل ہوئی کی سی یعنی میری ہوئی سی کہ اپنی ہوئی سی تھوڑی. اچھا, بہرحال وہ ہے کہ یہ عشق نہیں آسان, اتنا ہی سمجھ لیجئے, یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. میاں صاحب کی کیفیت بھی تو سمجھے نا. میاں صاحب تو وکٹری سپیچ جو ان کی ایک تھی وہ بھی غائب ہو گئی, اور وہ جس طرح کبوتر اڑ ہی نہیں رہا تھا, بڑی کوشش کی انہوں نے اڑایا. تو میاں صاحب نے ساری عمر پرامن لڑائیاں لڑی ہیں. سپریم کورٹ پر حملہ ہو, گجرانوالا کا جلسہ ہو, جن فیض حمید پہ حملے ہوں, ڈان لیک ہو, بار دہشت گرد بھروانے کی باتیں ہوں, الحمدللہ انہوں نے لڑائیاں کبھی بالکل بڑی پرامن. جن فیض پہ تنقید سے آپ کو کیا پرابلم؟ کچھ بھی نہیں. مجھے تو چیف ڈان لیکس میں کیا تھا؟ مجھے تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی کوئی پرابلم. میں تو ویسے یاد کر رہا ہوں. بات سنیں, اگر کوئی سیاست میں انٹرفیئر کرے اور کوئی اس پہ تنقید کرے, آپ کو کیا؟ آپ 16 بولیں تو غلط. اچھا, یہ 16 بولے تو اچھا نہیں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ غلط تھا تو بھائی جان اس پہ پھر فارغ کیوں کیا آپ نے؟ اگر مشاہد اللہ سچا تھا تو فارغ کیوں کیا؟ پرویز رشید طارق فاطمی کو فارغ کیوں کیا؟ صحافیوں کو لائن میں کیوں لگایا؟ جب بھی لڑائی لڑنے کا وقت آیا, جب بھی لڑائی لڑنے کا وقت آیا, میاں صاحب پتلی گلی سے نکل گئے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ڈکٹیشن نہیں لوں گا, لی. پرویز مشرف جدہ, ادھر جب عمران خان, یہ اگر آپ اس کو اس طرح کہیں کہ لڑائی لڑ کے سسٹین نہیں کر سکے وہ میں چلو سمجھ لوں گا, اب یہ نہ کہہ کہ لڑی نہیں. حد ہو گئی ہے. کون سی لڑائی ہوتی ہے سال 2 سال یار بھائی جان, کون سی لڑائی ہوتی ہے؟ تلوار ڈال کے ادھر ایوان صدر کے پاس کون اسی طرح ہوتی ہے سارے جی کمال کرتے. کون سی سیاسی لڑائیاں اور کون سی؟ ایک ہاتھ گریبان پہ ہوتا ہے, ایک گھٹنوں پہ ہوتا ہے, تو اس کے مطابق لڑائی لڑتے. مسئلہ میں بہت سی چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی جس کو آپ کہتے ہیں ڈان لیگ, وہ نہیں ہوتی کہ کوئی مائنڈ کر گیا تو وہ نیشنل سیکورٹی ہے. سر میں نے تو کہا غلط ہے, لیکن انہوں نے دیکھیں نیشنل سیکورٹی کے المعروف طارق فاطمی صاحب تو پچھلی حکومت میں. وائی ڈو یو لک ایٹ دی افیکٹ, وائی ڈونٹ یو لک ایٹ دی کاز دیکھ کر کہیں کہ ہاں یار نیشنل سیکورٹی بریچ ہے. نہیں, پر اگر وہ بریچ تھی ہوتی تو طارق فاطمی واپس کیوں آتے؟ دیکھیں یہ تو اس ٹائم پرائم منسٹر ہاؤس نے ایک اسٹیپ پیچھے لیا جب انہوں نے کہا کہ دس واز اے نیشنل سیکورٹی بریچ, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اینی ویز, وہ میاں صاحب کی کریڈٹ کے اوپر دیکھیں, میاں صاحب جب بھی لڑائی کی ذکر کریں گے نا, یہ گفتگو لازمی آئے گی کہ جب لڑائی لڑتے ہیں اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں جو بھٹی صاحب نے ارشاد فرمائے اس لیول پہ تو میں جا اس لیول پہ تو میں جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں. میں بات کروں گا, آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی, میری اعظم نذیر تارڑ سے آج صبح بات ہوئی اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ دونوں نے جو گفتگو کی ہے, ہماری کسی 2 میٹنگز ہوئی, کسی ایک میں یہ بات نہیں ہوئی. اب اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ یہ صاحب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گیم ہی کر رہے ہیں, سب کو
घुमा रहे हैं, बता आप रहे हैं। इसको इस तरह क्यों नहीं देखते? हो सकता है आजम नजीर तारड़ साहब आपको सच ना बता नहीं, मुमकिन है ना ये भी? मैं आपको मैं क्यों मैं समझूं कि आदम नजीर तारड़ के साथ मेरा ताल्लुक है और वो मुझे बता रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी पहली मीटिंग में ये लोग थे, दूसरी मीटिंग में ये कम हुए और ये इजाफी आए। हर मीटिंग में आदम नजीर तारड़ मौजूद थे। उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पहली बात। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा नहीं, मैं बिलीव करूंगा उस पर कि एक की गवर्नरी जा रही है और एक के आने की टर्नैली है। टर्नैली फंसती है, दूसरे की निकलती है। राब्ता कमेटी उन सब की आपस में है कि ये अगर गवर्नरी से निकलता है तो जिसके ऊपर इसके ऊपर आता है। कॉन्वर्सेशन का उससे ताल्लुक मैं यही तो कह रहा हूं कि ये एक स्टैंड अलोन कॉन्वर्सेशन, अगर आप मुझे कोई और लॉजिक दे शायद मैं मान लूं। ये जो गुफ्तगू है पीएमएलएन को करने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने की है। मैं तो इस बुनियाद पे आपको ये बात कह रहा हूं। और जो सीटों की बात है, कल जब हमने ये खत ब्रेक किया साहबजादा हामिद रजा का, मैंने उन्हें कॉल की कि हुजूर ये आपने कल खत लिखा है, यानी 26 तारीख में। कहेंगे जी मैंने लिखा है। मैंने कहा अब आप ठीक है कि क्या जरूरत थी, आप मुझे ये बताएं। वो नहीं लिख सकते थे कि जी ये आपने चूंकि खत सब सियासी जमातों को लिखा है, हमने सीटें नहीं दी थी, लेकिन हमारे पास 6 दिन पुराना आपके पास हमारा खत मौजूद है, आप उस पर फैसला करें। ये क्यों लिखा उन्होंने 26 तारीख को खत? साहबजादा साहब ने आज भी इसकी वजाहत की है, लेकिन ये वजाहत काबिले उसमें नहीं आती कि आप 26 तारीख को, यानी जब आपकी केस की हेयरिंग फिक्स हो चुकी है, आप एक खत लिख रहे हैं कि हमें सीटें नहीं चाहिए, चाहे वो जनरल नशिस्तों की बात है। वो सीटों का ताल्लुक ही नहीं। उन्होंने कहा हमने लिस्ट इसलिए नहीं दी। नहीं, वो 5% कोटे वाला मसला पता है, मैं भी यही कह रहा हूं। 5% कोटे इसका मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक ही नहीं। उन्होंने कहा अंडरसाइंड सबमिट सिंस नो कैंडिडेट देयरफॉर द लिस्ट रिगार्डिंग वुमेन कैंडिडेट्स डज नॉट यही कह रहा हूं। लिस्ट नहीं दी, ये नहीं कहा हमें नहीं चाहिए। एकदम हाइपर हो गए सारे। मैं आपको यही बात बता रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं साहब, आप ये नहीं कह खत लिखा कि हमें सीटें नहीं चाहिए। नहीं, वो सीटें जो चूंकि हमने जनरल असेंबली में नेशनल असेंबली के लिए कोई सीट पे टिकट नहीं दिया, इसलिए हमने इन खवातीन को भी नहीं दिया। ये खत था, ये वो खत लिख सकते थे। लिस्ट नहीं दी नहीं भाई, आपको हम नहीं दे रहे ना 5% की, इसलिए नहीं दे रहे, लेकिन वो साथ लिखते। ये खत 26 को अगर वो लिख रहे हैं, जब उनकी केस की हेयरिंग फिक्स हो चुकी है कि हमारा आपके पास नया खत मौजूद है, आप उस पर फैसला कीजिए। ठीक है, क्यों नहीं लिखा? सहूलतकारी, एक मिनट जी, आप अपनी उस पर कर लीजिएगा बात। क्यों किया उन्होंने ये काम? वो कंप्रोमाइज थे, उन्होंने नादानिस्तगी में लिखा। और अली जफर साहब, जब कल हमने चलाई, सारे मीडिया ने उसके बाद खबर बनाई, वो इतने लाइलम थे कि आज उनको जब सारी बात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ये खत कहेंगे मेरे इल्म में नहीं है। ये कहां बिजी थे सारे लोग कि इनके पास इसका जवाब पहले से होना चाहिए था कि ये कहते हैं मैं बता। जैसे कल उन्होंने टाइम लिया था कि जी मुझे इनके जो पार्टियां बनी हैं, जिस खत का जिक्र करें, मैं कहा लोग सुन ले। जी जी, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लेटर हेड पर ये खत भेजा गया, सबके पास फोटो कॉपी है और मैंने कलर चलाया है। इसमें अंडरसाइंड सबमिट्स जो अल्फाज हैं उसके चलते रहेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि सिंस नो कैंडिडेट कंटेस्टेड इन जनरल इलेक्शंस 2024, हमारा कोई उम्मीदवार जनरल इलेक्शंस में नहीं है सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे, इसलिए मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं। यही बात उन्होंने मुझे भी कही कि मैंने 5% कोटे का जवाब चाहिए नहीं और चीज है, दी नहीं और चीज। लेकिन असल ये था कि उनको नहीं पता कि वो क्या जवाब किस तारीख को दे रहे हैं। खत तो नहीं है। क्या इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है? एक मिनट, क्या पुरानी मिसाल मौजूद है? आपने सरदार रजा की बात की ना, हर वक्त में पार्टी का निशान लिया। लकूनाज सामने आए, 3.25 मिनट की एक वीडियो में जो पीटीआई के वकला थे वो क्या बातें कर रहे थे, वो था सर मेहरबानी कर दें। ये था कानूनी जवाब। ऐसे नहीं हुआ करता। इलेक्शन कमीशन में भी आपको आर्गुमेंट बिल्ड करना है कि जी हमारी ये सीटें बनती हैं। और भाई वो माले गनीमत पे क्यों नहीं जाएंगे बाकी पार्टियां? वो यहां पे क्या तवीज बांटने आए हैं? उन्होंने भी सियासत में हिस्सा लेना है। इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको नून का व्यू बता दूं, सुन ले जी। कल बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने भी कहा इस पे हमारा कोई हक नहीं है। उनका वकील क्या करने गया था? सर सुन तो ले, गया गलत गया, नहीं गलत गया या सही गया, कोई एक दोनों बात कर रहे हैं। जब खुद कह रही है और ये वकला, इनमें से कुछ वकला भी है, क्या कहते थे सुने? आप जो दरवाजा खटखटा के गए हैं कि हेलो ये सीटें हमें दे दो, मैं ये कहता हूं कि हमें नहीं जाना चाहिए था। लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती। एडमिट कर रहे हैं नहीं मिल सकती। आप मान रहे हैं ये हमारा हक नहीं है? नहीं, ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, ना मिलनी चाहिए। मैं उनकी इस बात को एंडोर्स करती हूं और बनती हैं वो उनको दी जाए। अगर उनकी सीटें बनती हैं, उनको पार्टी का नाम रिस्टोर किया जाए, उनको सीटें दे दी जाए। ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। उनके आगे एक फिक्र, ये छोटे बच्चे थे, एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी को छोड़ के उस पार्टी में घुसे जिसकी कोई मखसूस नशिस्त लिस्ट में मौजूद नहीं। की बात है ना सर। अच्छा, ये आज भी सादिया बासी साहबा इस पार्लियामानी पार्टी की इजलास में बैठी, सो नून की है,
مشاہد حسین صاحب اور خود ظفر اللہ صاحب بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری نہیں بنتی سیٹیں. تو اب یہ چھوٹے بچے ہیں جو پہنچ گئے. یہ ثاقب نثار والے سارے آزاد سینیٹر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے, جوائن کر لی. کچھ بھی نہیں کیا, آج بھی آزاد لکھے ہوئے ہیں سینٹ کی اٹھائیں بالکل آزاد لکھے ہیں. اچھا یہ جو خط یہ ثاقب نثار صاحب آزاد کو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بلاتے ہیں, مجبور ہے نا, کس نے آزاد کیا؟ اچھا یہ جو خط ہے گلے پڑتی ہیں چیزیں. کاشف صاحب یہ خط آؤٹ آف بلو نہیں لکھا گیا, یہ خط ایک خط کے جواب میں لکھا گیا. الیکشن کمیشن نے کیوں ان کو خط لکھا, اور یہ سیکشن 206 کے حوالے سے ہے. وہ کیا ہے 206؟ ہر جماعت نے جو اپنے کینڈیڈیٹس جنرل الیکشن میں فائل کرنے ہوتے ہیں اس میں عورتوں کا کوٹا ہوتا ہے. یہ مخصوص نشستیں نہیں ہیں. یہ جو خط یہ کہہ رہا ہے دا لسٹ ریگارڈنگ وومن کینڈیڈیٹس ڈز ناٹ ایگزسٹ, اس لیے کہ وہ لسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم نے تو کوئی بندے کھڑے ہی نہیں کیے تھے. وہ الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ الیکشن لڑا ہے تو آپ نے کتنی خواتین کو دیے ٹکٹ, جنہوں نے, اس لیے کہ آپ نے کوٹے کے مطابق خواتین کو وہاں پہ کرنا ہوتا ہے, فائل کرنے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس. تو اس کا تو اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کو ابھی ان کو یہ خط لکھنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی یہ ٹیکنیکل بحث ہے. ہاں, پر یہ ٹیکنیکل بحث یہ ہے کہ نہیں ہے. آئین اور جو الیکشن ایکٹ ہے دو مختلف چیزیں. آئین کہتا ہے کہ آپ کو اپنی شرح کے حساب سے سیٹیں ملیں گی. سو پی ایم ایل این صاحب جیسا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا ہمیں اور سیٹیں نہیں مل سکتی, لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا, میں یہ بھی کریکٹ کر دوں, انہوں نے کہا یہ سیٹیں سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی نہیں مل سکتی ہیں, کیونکہ جو ایکٹ ہے اس میں بڑا کلیئرلی دیا ہے کہ جو تاریخ دی جائے گی اس تاریخ سے پہلے لسٹ دینی ہے. لسٹ ایگزاسٹ ہوئی یعنی آپ کے نمبر پورے ہو گئے تو نئے نام دیے جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ باپ پارٹی کا ایک مثال موجود ہے کہ وہ پارٹی نہیں تھی, اس کی لسٹ نہیں تھی, وہ لوگ تھے ہی نہیں, اور ان کو پھر بھی ریزرو سیٹ دی گئی ہیں. لیکن بھٹی صاحب یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ اس سارا جو اب اسمبلی کے اجلاس میں, پہلے اجلاس میں کیا ہوگا کل آ رہا ہے؟ ہاں, شور شرابہ, رولا, دمادم مست ہاں, دمادم مست کلندر. دیکھیے ہم اس وقت جو پچھلے سیشن میں ہوا تھا 2018 وہی, دیکھیے ہم ہیں کہاں ہیں, بدترین معاشی بحران ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے. جو آئی ایم ایف کا اگلا پیکج ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. اس حکومت کو کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اس ملک کو کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اور ہم لگے ہوئے کس پہ ہیں کہ ٹکا ٹکی کرتے جاؤ جہاں داؤ لگے. اب یہ ایک لفظ, یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ تو چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ چھوٹے بچے ہیں کہ یعنی کوئی اخلاقی آئینی اور قانونی چھوڑ دیں, اخلاقیات بھی ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ جیت کے. یار اب آپ نے مذاق شروع, میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا کہاں, یہی تو لڑائی ہے, اچھا کہاں سے نہیں ہے اور اچھا یعنی یہ چھوٹے بچے ہیں کہ یہ سیٹیں آپ جیتے ہوئے, میں کہتا ہوں یہ بھی مجھے دے دو. اور پھر الیکشن کمیشن میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. بھائی ان کو فریق بنا لیا, ان کو کہیں کہ پہلے کہیں بھائی آپ کدھر ہو, تو کون ہے بھائی, اتنے کدھر, ساڈا اور انہوں دا مسئلہ ہے, الیکشن ایکٹ دا مسئلہ ہے اور انہوں دا مسئلہ ہے. اور باپ کی بھی موجود ہے, اور 2018 میں تحریک انصاف کی بھی ایگزامپل موجود ہے, انہوں نے بھی لیٹ دیے تھے لسٹ. لیکن اس لسٹ ایڈیشن ہونا کچھ اور چیز ہے, نئی لسٹ آنا کچھ اور. تو اب میں بریک لے لوں, اجازت مجھے بریک کا کہا جائے, میں واپس آپ سے شروع کر کے ناظرین بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. ریزرو سیٹ کے اوپر تو شاید ہمارا ویو آ گیا. میرا خیال ہے لوگوں کا خیال ہے کہ دے دینی چاہیے. مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے کہ دے دینی چاہیے, ان کے سینیٹرز بار بار کہہ رہے ہیں دے دینی چاہیے. اور یہ بات تو طے ہو گئی, یا طے تو نہیں ہوئی, لیکن جیسا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ کم سے کم نون کو نہیں مل سکتی, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں مل سکتی. لیکن خیر بٹی, کیونکہ میں نے کہا تھا میں آپ سے بٹی صاحب شروع کروں گا, کوئکلی مجھے بتائیں کیونکہ سیگمنٹ تھوڑا چھوٹا ہوگا, کیا توقع کریں اس اسمبلی سے جو اب آ رہی ہے؟ کل سے اس کا اجلاس شروع ہے, کیا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی دوبارہ سے ہوگی اس اسمبلی میں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو جیسے میں نے کہا بدترین معاشی بحران ہے, دوسرا ہے بدترین سیاسی بحران. اس سیاسی نفرت اور تقسیم کو کم کریں اگر ہو سکتی ہے, اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو ریزرو سیٹیں نہ دیں, اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ان کے فارم 45 والے مسائل ہیں وہ حل نہ کریں, وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو سپیس نہ دیں سیاسی, وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کے ستیلے پن کا رویہ کریں, سیٹیں لے لیں تو جو. اور میں تو کہتا ہوں اب یہ ساروں کو مل کے اگر وہ چاہتے ہیں آگے بڑھیں, ہم جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس پہ فوکس کریں, تو اس کو نفرت اور تقسیم کو کم کریں. اور جو آ گیا مینڈیٹ اب آ گیا ہے, جو اگر یہ چاہتے ہیں, ورنہ تو یہ رولا پڑا رہے گا ہر وقت. اب پنجاب, مرکز, کے پی کہاں ہے جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے, ایک کلین سویپ ہے, باقی وہ دوسری بڑی بڑی پارٹی ہیں.
مرکز میں پہلی پارٹی بڑی ہے، تو اس طرح تو اب نفرت کم کریں. واٹ اسٹیپس کین دا گورنمنٹ ٹیک؟ گورنمنٹ از اے بگ بردر، بڑا بھائی سرکار ہوتی ہے. میاں صاحب کی آج کی تقریر سن کے مجھے نہیں لگا کہ اس میں کہیں میسج تھا کہ ہم انگیج کریں. حالانکہ مریم نواز شریف صاحبہ گئی ہیں اپوزیشن لیڈر کے پاس، رانا آفتاب صاحب کے پاس، ان سے کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں. یار آپ کو بڑی جلدی ہے پٹھی میں کی کرا دیکھا بادشاہ کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے؟ لائیو جا رہے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی فیصلے جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. پہلے ہی ہم وہ جو ہوا ایک معاملہ گیا عدالت تک، سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس کو ہم منوان مانتے ہیں، معزز عدالت کا فیصلہ، لیکن جو بلے کا نشان واپس لیا گیا اس کی وجہ سے آج ہم اس بحران کا ہمیں سامنا ہے کہ مخصوص نشستیں کس کی ہیں. وہ نہیں، وہ دیکھیں ہے کہ وہ اس کے حوالے سے نا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہیں، نشان نہیں بھی تھا تب بھی گیم دے پیک نہیں، پر اگر نشان ہوتا تو پھر تو انتم مچ جانی تھی. اور کنی ہاتھ مچھانی ہے میرے بالکل انی پان دے چکنا. دیکھیں اگر بلے کا نشان اگر بات کرنے میں بات ذرا ختم کر وہ دوسری بات جو جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کو کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کو کرنا ہے. آپ نے مریم بی بی کا بھی ذکر کیا، ان کی بھی وہاں پہ حکومت قائم ہوگی. جس طریقے سے دیکھیں وفاق میں لگ رہا تھا نا کہ جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے، مریم بی بی کی پنجاب کی حکومت محسن نقوی کا تسلسل لگ رہی ہے. وہی آئی جی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کی ویڈیوز آتی ہیں. تو مریم بی بی کو اپنا نہیں، پر مریم بی بی کو اپنا وہ ایک طرح سے پنجاب میں اپنی بیوروکریسی لانی پڑی نہیں، جو بھی ہے اپنا ان کو ایک پرنٹ ابھی جو ہے ان کو مریم صاحبہ کو کہیں کہ اطہر کاظمی صاحب کو فون کر کے نا تو اگلی گورنمنٹ لے لیں ذرا ہدایت. اگر نمبر نہیں ہے تو بٹی صاحب دیکھیں اگر وہ آتے ہی آرڈرز کر دیتی کہ ساری ری شفلنگ ہے تو پھر تنقید ہوتی کہ جی دیکھیں آتے ہی ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کے افسر ایک منٹ میں بات کروں نا کہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کو. افسر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جس بھی بیوروکریسی کے ساتھ کام چلائے. اصل ایشو یہ ہے کہ میں نے وہ اسمبلی بھی دیکھی جس میں شیخ رشید احمد جاہو جلال کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ فکرے کسے کرتے تھے. انہوں نے اس فکرے کسنے کو پھر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پوری پی ایم ایل این پہ چڑھائی کی کہ آگ لگا دو جلا دو، اور عمران خان صاحب ہنسا کرتے تھے اس کے ساتھ. شیخ صاحب نے پارٹی بدل لی کہ فکرہ ادھر نہیں کہنا ادھر کہنا، لیکن جلانے کے لیے وہاں چودھری شیر علی عابد شیر علی کے والد صاحب وہ سختی سے بات محترمہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور ذوالفقار مرزا جس کے ساتھ آج زرداری صاحب نہیں بیٹھتے، وہ کوٹ اتار کے ہمیں لگتا تھا جیسے فلائنگ کک لیں گے اور سیدھا جا کے کسی کی ٹھکائی کر دیں گے اس پہ. اب کیا لگ رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں جب وقت گزر گیا ہے، جو چیزیں بہت ساری ہوئی ہیں یہاں پہ ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کے اچھے بولنے والے آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایاز صادق کے اسپیکر ہوتے ہوئے ایک آدھا کوئی چانس تو ضرور ہوگا کہ پھڈا بہت پڑے گا، لیکن وہ کتھارسس کرائیں گے، سب کو تقریروں کا موقع دیں گے. ایاز صادق کا بیسٹ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، نہیں جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں پی ٹی وی پہ نہیں. آپ اور ہم وہاں بیٹھے ہوں گے، آپ اور ہم بیٹھے ہوں گے وہاں، ایسا نہیں ہوگا جیسے پنجاب اسمبلی میں 5 سال کسی نے نہیں بولا کہ وہاں پہ پریس گیلری بند ہے. جب ہم اور آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بتانا اور دکھانا پڑے گا. اگر وہ بند کریں گے، دیکھیں نا الیکشن کتنی دفعہ اسمبلی کہتی ہے کہ جی آپ ویڈیو نہیں دیں گے، اور ہم بناتے ہیں اور ہم دیتے ہیں. صاحب یہی پارٹیاں، مجھے یہ توقع ہے کہ پہلے 2-4 ہفتے بہت تگڑے ہوں گے، اس کے بعد سب اپنی آنا پڑے گا. اس کے بغیر چوائس نہیں. آپ کتنے دن لڑیں گے؟ اگلا سوال سنو نا. ہاں جی. مسئلہ یہ کہ آپ نے یہی پارٹیاں 2018 میں یہی الزام لگا رہی تھی اور کوئی ریزولوشن نہیں تھا، لیکن میاں صاحب نے آج بڑی کنوینئنٹلی 2013 یاد کیا، 2018 بھول گئے. یہ ساروں کو وہی چیز یاد رہتی ہے جو نہیں 2018 اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا اگر وہ اس پہ کھڑے رہتے تو بات آپ نے آگے بڑھانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں. ان کا جو میسج 21 اکتوبر کو تھا، آج بھی انہوں نے کوئی کنفرنٹیشن نہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہم آئے ہیں، ہمیں پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہے. ہم وہ ایک میسج دے رہے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی میسج نہیں دے رہے. انہوں نے باقاعدہ ایک میسج دیا ہے کہ کوئی لڑائی نہیں لڑنی، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ لینا ہوگا. ایک وہ اپوزیشن تھی جو عمران خان کو کہتی تھی کہ مساق معیشت کر لو، اس میں زرداری بھی تھے، اس میں شہباز شریف، اور وہ پتہ کیا کہتے تھے، اور اگلے دن اس اپوزیشن کی وہ کہتے تھے یہ مجھ سے نارو مانگتے ہیں. خان صاحب یہ کہتے تھے جو ایف ایس آپ بات کریں، وہ تو بتا دیا وہ تو آئی ایس آئی کے چیف اور جنرل باجوہ دونوں ملا کے قانون سازی کر رہے تھے. اچھا عمران خان نہیں کر رہے تھے. اب آپ کو پتا سیف ہاؤسز میں بیٹھتے تھے. آج ہی کا ہے اب آپ کو پتا چلا آن ریکارڈ کا ہے.
اب آپ کو پتا چلا میاں محمد نواز شریف صاحب اصل میں کیا چاہتے تھے اور اصل میں کیا کہنا چاہتے تھے. اب پتا چلا ہمارے تجزیے کے بعد کہ یہ وہ کہنا چاہتے تھے. اور یہ یقین کریں میاں صاحب کو بھی سنایا تو انہوں نے پوچھنا کیا یہ کس نے کیا ایسی. اچھا پہلی بات یہ کہ میاں صاحب زیادتیاں ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو چکی ہیں ان کا بھی ذکر کریں, جو ان کے ساتھ آسانیاں ہو چکی ہیں ان کے بھی ذکر کریں, جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کا بھی تو ذکر کریں. وہ سارے اپنی زیادتیوں کا ذکر کریں گے نا بھٹی صاحب. تو یہ بات یہ ہے کہ اب تحریک انصاف آئے گی وہ اپنے الیکشن کا ذکر کرے گی, میاں صاحب اپنے الیکشن کا ذکر کریں. آپ جو کچھ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, مریم نواز وزیر اعظم ہے اور میاں صاحب کی طرف سے آپ مجھے جواب دیں. یار میرا تجزیہ ایک منٹ میں میاں صاحب بن جاتے اور میرا جواب مجھے دے دیتے. نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یار کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری جان لینی پلیز میری جان لینی ہے. نہیں میں بریک لے لوں گا بھٹی صاحب, میں آپ کو گفتگو کرنے کا موقع اور نہیں دوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک کے بعد واپس.